اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد الامارۃ طریق و سبب۔ محل کلام یہ ہے کہ ہم جو اب تک امارہ کی حجیت کے قائل ہیں، تو آج مصنف یہ معین کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو امارہ کی حجیت کے قائل ہیں، آیا اس کی حجیت علی نحو طریقیہ ہے یا علی نحو سببیہ؟ ٹھیک ہے، یا پھر اس کو بدل کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آیا امارہ طریق ہے واقع کے لیے یا سبب ہے؟ اچھا، کیا مطلب طریق اور واقع؟ اس کی یعنی تقریباً اس طرح کی بحثیں جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں۔ آج یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ امارہ طریق الی الواقع ہے، مطلب کیا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ گویا کہ ہم مخطئہ ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ مجتہد جس طریقے سے وہ واقع تک پہنچتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واقع تک نہیں پہنچ پاتا، یعنی وہ خطا کر جاتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں بعض لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے کہا تھا کہ وہ مصوبہ ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ تصویب کے قائل ہیں۔ یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ مجتہد کا جو فتویٰ ہوتا ہے وہ ہمیشہ مطابق واقع ہوتا ہے، اور اگر مطابق واقع نہ ہو تو جو لوح محفوظ پر لکھا گیا اس کو مٹا کر اسے لکھ دیا جاتا ہے، جسے تصویب کیا کہتے ہیں، محو اور اثبات کہتے ہیں۔ بہرحال، تو آج یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آیا ہم جو قائل ہیں امارہ کے سلسلے سے، آیا یہ امارہ طریق ہے یا پھر سبب ہے؟ اب آپ غور فرمائیے، طریق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی طریق کا مطلب یہ ہے کہ امارہ ایک راستہ ہے، ایک طریق ہے، ایک موصل ہے واقع کے لیے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ کبھی کبھی جو کیا ہے، امارہ کے ذریعے سے آپ واقع تک پہنچ جائیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ واقع تک نہ پہنچیں۔ یہ لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا طریق الی الواقع نہیں ہے بلکہ ہمارا سبب ہے، تو جہاں سبب کے آپ قائل ہوں گے تو پھر وہاں پر مطلب کیا ہے؟ یعنی کہنا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ امارہ پر عمل کرنے سے ایک مصلحت وجود میں آتی ہے۔ یعنی سبب، دیکھیے سبب کا مطلب کیا نہیں، یعنی العمل بالامارہ تکون سببا لوجود المصلحہ، یعنی یہ سبب، یعنی کیا؟ یعنی امارہ پر عمل کرنا یہ سبب بنے گا ایک مصلحت کے وجود میں آنے کا۔ اب یہ مصلحت کیا ہے؟ کبھی کبھی مساوی ہوگی مصلحت واقعیہ کے، تو بھائی فبہا، وہی ہمیں اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، یہ جو مصلحت ہے یہ مصلحت واقعیہ کے مخالف ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن مخالف ہونے کی صورت میں کیا ہوگا؟ یہ مصوبہ یہ کہتے ہیں، یعنی سببیت والے یہ کہتے ہیں کہ مخالف ہونے کی صورت میں یہ جو مصلحت ہے یہ تدارک کر لے گی اس مصلحت کی کہ جو مصلحت واقعیہ فوت کر رہی ہے۔ واضح انشاءاللہ؟ اسے کہتے ہیں کیا؟ ہمارا سبب ہے واقع کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب کیا؟ اگر خلاصہ مطلب بیان کرنا چاہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا طریق الی الواقع ہے تو اس میں خطا کا امکان ہے، اور خطا کی، اچھا جب خطا ہے، جب عمل کرنا ہمارے کے اوپر، آپ خطا کے مرتکب ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے کیا ہوگا، یہ ٹھیک ہے کہ ہم قبول کرتے ہیں کہ ہم نے خطا کیا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں عذاب اس کو نہیں ہوگا، یعنی یہ منجز ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ منجز ہو جائے گا، معذر ہو جائے گا ہمارے لیے۔ کل چل کے ہم بارگاہ پروردگار میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار تو نے ہی ہمیں حکم دیا تھا ہمارے کے اوپر عمل کرنا۔ یہ وہی، یعنی جو طریق والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مرتکب خطا ہو سکتے ہیں، اور جب مرتکب خطا ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا ہمارا پہ عمل کرنے کا، چونکہ ہمارے پہ عمل کرنے کو شارع نے ہمیں حکم دیا تھا، چنانچہ اس پر عمل کرنے سے ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو سبب والے ہیں وہ ان کا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس پر عمل کر رہے ہیں اور سبب مان رہے ہیں تو پھر وہ جو مصلحت واقعیہ آپ فوت ہو رہی ہے وہ اس امارے والی مصلحت کے ذریعے سے مصلحت واقعیہ کا تدارک ہو جائے گا۔ بات واضح؟ اب آئیے مسئلہ یہ کہ مصنف آپ نے کیا اختیار کیا ہے، تو اس سے پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں، اس سے پچھلے مسئلے میں مصنف نے کیا کہا تھا کہ اگر ہم اس بات پر قادر ہیں، نہیں سبب، کون لوگ سبب کے قائل ہیں؟ کہا سببیت کے وہ لوگ قائل ہیں کہ جو امارہ کو علی نحو طریقیہ ثابت کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ لیکن مصنف نے کیا کہا تھا کہ الحمدللہ ہم جو ہیں امارہ کو علی نحو طریقیہ ثابت کرنے پر قادر ہیں، چنانچہ ہم امارہ کو طریق مانیں گے، سبب نہیں مانیں گے۔
واضح انشاءاللہ. یہ مصنف ہے اختیار کیا. اب آئیے جب ہم نے یہ کہا کہ اب خود مصنف بتانا چاہ رہے کہ اب یہ کہنے کا مطلب کہ ہمارے میں اصل کیا ہے، اصل کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا علی نحوی طریقیہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ جسے کہتے ہیں نا کہ مثال کے طور پر مبتدا اور خبر میں کہتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ مبتدا جو ہے مقدم ہو، ہے نا. تو اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ اصل کا تقاضا یہ ہے، جس طریقے سے قیود میں آپ کہتے ہیں کہ الاصل فی القیود ان یکون احترازیا، اس طریقے سے یہاں کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے میں اصل کیا ہے، ہمارے میں اصل کا تقاضا اس کا طریقیت ہونا ہے یا سببیت. تو مصنف نے کہا کہ ہمارے کے لیے اصل یہ ہے کہ وہ نحوی طریقیہ ہو. یہ کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ واقع تک پہنچنے کا طریق ہوگا، واقع تک پہنچنے کا ایک راستہ ہوگا. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سے آپ پر واقع کا کشف ہوتا ہے، آپ حقیقت تک پہنچتے ہیں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل بھی یاد رہے کہ ہمارے کی حجیت پہ جو دلیل ہے وہ بناء عقلاء ہے. تو عقلاء عالم کا یہ کہتے ہیں کہ ہم عام طور سے جو ہمارے پہ عمل کرتے ہیں عقلاء عالم، وہ کس لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے کو علی نحو کشفیہ اور طریقیہ جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں. واضح انشاءاللہ. تو یہ ایک بات ہو گئی، یعنی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل جو ہے وہ ہمارے میں طریقہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کو ذرا تطبیق کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک اور اشکال ہے، اس کا جواب ہے، اس کو انشاءاللہ پھر شرح کر کے پھر اس کی تطبیق کر لیں گے. یہ میرے خیال سے زیادہ آسان ہوگا. عبارت دیکھیے. کہہ رہے کہ قد اشرنا فی البحث السابق الى مذهب السببیہ والطریقیہ فی الامارہ وقد عقدنا هذا البحث لبیان هذا الخلاف. کہہ رہے کہ ہم نے بحث سابق میں یہ بات بتائی تھی کہ دو مذہب ہیں، ایک مذہب سببیت ہے اور ایک مذہب طریقیت. اس لیے اس پہ زیادہ زور نہیں دے رہے ہیں چونکہ سببیت اور طریقیت آپ کو اس سے پہلے بڑی تفصیل سے مصنف بتا چکے ہیں، تو یہ بہت آسان سی بات ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وقد عقدنا هذا البحث لبيان هذا الخلاف. اور مصنف کہہ رہے کہ اس بحث کو ہم نے اس لیے بیان کیا ہے تاکہ ہم اس خلاف کو بتا سکیں آپ کو کہ طریقیت کہنے کا کیا مطلب ہے اور سببیت کہنے کا کیا مطلب ہے. فإن ذلك من أمور التي وقع تأخير موضوع البحث والرد والبدل عند الأصوليين. کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے نا کہ ہمارا طریق ہے یا سبب ہے، کہ یہ بحث قدیم اصولیوں کے نزدیک یہ بحث نہیں تھی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ متأخرین اصولین میں یہ بحث جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے، اور وہ آپس میں یہ بحث کرتے تھے کہ ہمارا جو ہے وہ علی نحوی طریقیہ ہے حجت ہے یا علی نحوی سبب ہے. فاختلفوا، یعنی اصولین متأخرین یہ جو انہوں میں اختلاف ان میں کہ فی ان الامارہ حل ہے حجت مجبوط علی نحوی طریقیہ اور ان حجت مجبوط علی نحوی سببیہ. ٹھیک ہے؟ بس ان میں اختلاف ہے کہ آیا دیکھیے اس سے ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ طریق اور سبب کا مطلب کیا ہے کہ حجت ہونا، کہ ہم جو امارہ کی حجت کے قائل ہیں آیا اس کو حجت علی نحوی طریقیہ کہ ہم اس کی حجت کے قائل ہیں یا اس کی حجت کے علی نحوی سببیہ قائل ہیں. اسی کو کیا یہ تفسیر کہہ رہے ہیں کیا اے انہا، یعنی ان الامارہ طریق اور سبب. اس میں متعلق ہم بحث کریں گے. اب آئیے اس کی تشریح کہ کیا مطلب طریق کا مطلب کیا ہے اور سبب کا کیا مطلب ہے. تو فرما رہے والمقصود من کون الامارہ طریقا ان الامارہ مجعولۃ لتکون موصلۃ فقط الی الواقع للکشف عنہ. ٹھیک ہے؟ یعنی ہاں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا طریق ہے واقع کے لیے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ فقط ہمارے کو قرار دیا گیا ہے واقع تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ. ٹھیک ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارے کے ذریعے سے آپ کو کیا ہو جائے، آپ کو واقع کا کشف ہو جائے. بس آپ یہ اتنا جانتے ہیں. یعنی طریق ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ہمارا پر عمل کر کے آپ واقع تک پہنچ سکیں، اس سے زیادہ نہیں. یعنی کیا اس سے زیادہ کیا ہے؟ دیکھیے جو سببیت والے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ اس کے ذریعے سے واقع کشف ہو جائے. نہیں، وہ تھوڑا سا اور زیادہ مرحلے کو آگے بڑھاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرنے سے ایک مصلحت وجود میں آتی ہے. مصنف کہنے کہ نہیں، طریقیت میں وہ کوئی مصلحت نہیں ہوتی وجود میں آتی، بلکہ طریقیت میں صرف کیا ہوتا ہے کہ امارہ پر عمل کر کے واقع کا کشف ہو جاتا ہے. بس خبر واحد پر عمل کر کے آپ کسی مسئلے تک پہنچ جاتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ وہ خبر واحد کبھی مصیب ہو، یعنی واقع تک آپ کو پہنچا دے، اور کبھی کبھی جو واقع تک آپ کو نہ پہنچائے. بس یہ، اس سے زیادہ کچھ نہیں. فَإِنْ أَصَابَتْهُ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُنَجَّزًا بِهَا وَهِيَ مُنَجَّزَةٌ لَهُ. کہ اب اگر یہ ہمارا جو ہے واقع کے مطابق ہو جائے، ٹھیک ہے،
اصابہ کر جائے واقع کا تو کیا یہی منجز ہے، یہ گویا کہ منجز ہو جائے گا واقع آپ کے حق میں، ٹھیک ہے. وہی منجزۃ والامارۃ منجزۃ للواقع، ٹھیک ہے. وَإِنْ أَخْطَأَتْهُ، دیکھیے یہاں پر یہ احتمال یہ بھی ہے، خطا کا بھی احتمال ہے. وَإِنْ أَخْطَأَتْهُ، اخطأت ہیا کی ضمیر پلٹے گی طرف امارہ کی طرف، ہا کی ضمیر پلٹے گی اخطأتہ میں واقع کی طرف. وَإِنْ أَخْطَأَتِ الْأَمَارَةُ الْوَاقِعَ فَإِنَّ الْأَمَارَةَ حِينَئِذٍ تَكُونُ صرف مُعَذِّرٌ لِلْمُكَلَّفِ فِي مُخَالَفَةِ الْوَاقِعِ. ہاں تو کہہ رہے کہ ہاں اب اگر امارہ پر عمل کرنے سے آپ مرتکب خلاف ہو گئے، مرتکب مخالفت کے مرتکب ہو گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو کیا آپ کو عذاب ہوگا؟ کہہ رہے نہیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر آپ پر عذاب نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ خطا بہرحال ہے. تو یہ طریق کا مسئلہ ہے. والمقصود من کون ہے سببیا، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے سبب، اس سے کیا مراد ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان الامارہ تکون سببا لحدوث مصلحۃ فی مؤداہا فی مؤدى الامارہ، کہ امارہ جو ہے وہ، دیکھیے وہاں پہ کیا تھا کہ صرف کشف کرتا ہے واقعے کا، یہاں پہ کہہ رہے کہ نہیں، صرف واقعہ کا کشف نہیں ہوگا، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ایک مصلحت وجود میں آئے گی. انہا تکون سببا لحدوث مصلحۃ فی مؤدى الامارہ، یعنی جس آپ امارے پہ عمل کر رہے ہیں تو مؤدى امارہ پر یعنی کیا ہوگا؟ یعنی امارہ پر عمل کرنے، مؤدى کیا، یعنی امارہ پر عمل کرنے کے ذریعے سے ایک مصلحت جو کیا ہے وجود میں آئے گی کہ تقاوم تفویت مصلحت الاحکام الواقعی علی تقدیر الخطا. کہ اچھا پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ جو مصلحت وجود میں آئی ہے ہمارا پر عمل کرنے سے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس پر عمل کرنے سے اگر آپ خطا کے مرتکب ہو گئے، مصلحت واقعیہ تک نہیں پہنچ سکے، تو یہ جو مصلحت وجود میں آئی ہے یہ تدارک کر لے گی مصلحت واقعیہ کو، ٹھیک ہے. فَيُنْشِئُ الشَّارِعُ حُكْمًا ظَاهِرِيًّا عَلَى طِبْقِ مَا عَادَتْ إِلَيْهِ الْأَمَارَةُ. تو اس کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ گویا کہ شارع ایک حکم ظاہری آپ کے لیے قرار دے گا اسی مصلحت امارہ کے ذریعے سے جو مصلحت وجود میں آئی ہے اس کے مطابق ایک ظاہری مصلحت جو ہے وہ وجود میں آ جائے گی. اور ظاہری کیوں رہے گی؟ چونکہ امارہ کے ذریعے سے حکم ظاہری وجود میں آتی ہے. بات واضح اس لیے. والحق عنہا، تو دیکھیے اب یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے سوال کر لیا جائے کہ ما هو المقصود من کون الامارہ سببا او طریقا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ کو دونوں یہ جو 6 لائن ہم نے پڑھی ہے آپ کو یہاں پر یہ لکھنا ہوگا کہ سبب سے کیا مراد ہے جب ہم کہتے ہیں امارہ کے سبب ہے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امارہ جو ہے وہ طریق ہے، اس سے کیا مراد ہے. مصنف آپ نے کیا اختیار کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے پہلے اختیار کیا وہی ہمارا ابھی بھی اختیار ہے. وہ کیا کہ والحق ان الامارہ ماخوذۃ علی نحو الطریقیہ، ٹھیک ہے. والسر فی ذلک واضح، راز سنیے دلیل کیا ہے کہ علی نحو طریقیہ ہے. کہہ رہے ہیں وہ وہی بات ہے جو ہم اس سے پہلے کہہ چکے ہیں. وہ کیا؟ فإن القول بالسببیہ کما قلنا مترتب علی القول بالطریقیہ، اس لیے کہ سببیت کا کہنا، سببیت کا قائل ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ مترتب ہے کس پہ؟ طریقیت کے قائل ہونے کے اوپر. یعنی ان منشأ قول من قال بالسببیہ هو العجز عن تصحیح جعل الطرق علی نحو طریقیہ فیلتجئ الی فرض سببیہ. کہہ رہے کہ ہاں یعنی کیا مطلب؟ یعنی مترتب نے کیا مطلب؟ یعنی کیا؟ یعنی ترتیب وار مسئلہ ہے کہ پہلے امارہ علی نحو طریقیہ ہے، تو جو لوگ علی نحو طریقیہ اس کو ثابت نہیں کر سکے وہ علی نحو سببیہ کے محتاج ہوئے، ٹھیک ہے، کہ اس کو علی نحو سببیہ قرار دیں. یعنی ان منشأ قول من قال بالسببیہ، یعنی وہ لوگ کہ جو سببیت کے قائل ہیں ان کا منشا کیا ہے؟ وہ کیسے وجود میں آیا؟ کہ وہ کیوں اس بات کے قائل ہوئے؟ وہ اس بات کے قائل اس لیے ہوئے کہ چونکہ وہ عاجز ہیں اس بات سے کہ وہ امارہ کو علی نحو طریقیہ ثابت کر سکیں. فیلتجئ الی فرض ہو. اب جب امارہ کو علی نحو طریقیہ نہیں ثابت کر سکے تو بیچارے وہ مجبور ہو گئے کہ وہ علی نحو سببیہ اس کو فرض کر سکیں. بات واضح. اما لیکن مصنف کہہ رہے لیکن الحمدللہ ہم کیا ہے؟ اما اذا امکن تصحیح طریقیہ فلا یقع دلیل علی سببیہ. لیکن کہہ رہے کہ ہم جب الحمدللہ اس بات پر قادر ہیں کہ ہم امارہ کو علی نحو طریقیہ ثابت کر سکیں تو پھر یہ نوبت ہی نہیں پہنچتی کہ ہم علی نحو سببیہ کے قائل ہوں اور اس پر دلیل دیں. کیوں؟ ویتعین کون الامارۃ محضا، تو وہاں پہ معین ہو جائے گا کہ امارہ جو کہ علی نحو طریقیہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے لأن الطریقیہ ہے الاصل فیہا فی الامارہ، اس لیے کہ امارے میں اصل ہونا کیا ہے؟ یہ علی نحو طریقیہ ہو. یہ بھی خود ایک دلیل ہے. آپ جیسے یہ دلیل دے سکتے ہیں، اگر خلاصہ دلیل یہ کہہ سکتے ہیں علی نحو طریقیہ. مصنف کیا دلیل دی ہے؟ یہ دی ہے کہ بھائی امارے میں اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ امارہ علی نحو طریقیہ ہو. بات واضح. جیسا کہ ہم اس سے پہلے ہمیشہ کہتے ہیں کہ اصل اور جو چیز
مقتضائے اصل کے مطابق ہو اس کے متعلق انسان سوال نہیں کرتا. ہم اس کی مثال بھی معروف اکثر ذکر کرتے ہیں کہ اگر آم کے درخت پہ آم ہے تو یہ مقتضائے اصل ہے، اس کے متعلق